السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک ہے مسجد میں اعتکاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا بھی مسجد میں اعتکاف کرنے کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اب جو لوگ اعتکاف کرنے، مرد ہوں یا عورت، مسجدوں میں جائیں تو وہ اس جگہ کو پاک صاف بھی رکھیں، یہ بھی ایک جو ہے فریضہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 187 کے اندر آتا ہے، عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یعنی کہ جو روزوں کے اندر سٹارٹنگ میں ہوا کرتا تھا کہ جو صحابہ تھے وہ اپنی ازواج کے پاس نہیں جاتے تھے، وہ والی جو ختم کر دی روزوں میں، وہ آخری 10 ڈیز جو ہیں اعتکاف کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی ازواج کے ساتھ مباشرت نہیں کرنی جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے انہیں فوت کر لیا، پھر آپ نے آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج عورتیں جو ہیں فیمیل ہیں وہ اعتکاف کیا کرتی تھیں خیمے لگا کے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں خاتون ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے مستحاضہ تھیں، اعتکاف کیا، وہ سرخی زردی یعنی استحاضہ کا خون دیکھتی تھیں، اکثر تشت ہم ان کے نیچے رکھ دیتے تھے اور وہ نماز پڑھتی رہتی تھیں۔ اب یہ ایک استحاضہ ایک راگ کا خون ہے، ٹھیک ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے، تو اس میں نمازیں معاف نہیں ہوں گی، روزے معاف نہیں ہوں گے، اعتکاف بھی چھوڑ کے عورت نہیں جا سکتی، وہ وہیں پہ اپنا جو ہے وہ کس تہمت باندھ لے یا کوئی اس طرح کی جو فیمیل کی پرائیویٹ چیزیں ہیں وہ یوز کر لے جس سے وہ بلیڈنگ ہے وہ نہ ہو۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا متعلق فرمایا جو اعتکاف کے لیے بیٹھی پھر اپنے اعتکاف کے دوران حیض میں مبتلا ہوگی، فرمایا کہ وہ اپنے گھر لوٹ جائے، پھر جب حیض سے پاک ہو گئی تو جس وقت بھی پاک ہو فوراً مسجد کی طرف لوٹ آئے اور اس واپسی میں تاخیر نہ کرے، پھر اس کا جو اعتکاف پہلے گزر چکا تھا اس پر باقی مانند اعتکاف کی بنیاد رکھ لے گی، یعنی کہ جو اعتکاف اس نے مثال کے طور پر 2 دن کیا، 3 دن کیا، بعد میں حیض آ گیا تو وہ اس ٹائم اٹھ کے اپنے گھر واپس چلی جائے اور بعد میں پھر واپس آ سکتی ہے، کیونکہ حیض والی عورت کو مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی وہ۔ اسی طرح سے اگلی حدیث، اعتکاف نہیں ہوتا مگر اس مسجد میں جس میں جماعت کا اہتمام ہو، ٹھیک ہے، یہ ابن عباس اور حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ٹھیک ہے، سنن الکبریٰ البہقی کے اندر یہ بھی میں نے اس وجہ سے ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا ہے اعتکاف میں بیوی سے ملاقات اور اس کو گھر تک چھوڑنا۔ اس حدیث میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے آپ سے ملنے مسجد میں آئیں، تھوڑی دیر تک باتیں کی، پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پہچاننے کے لیے کھڑے ہوئے، جب وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پہنچی تو دو انصاری آدمی ادھر سے گزرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں، یہ میری بیوی صفیہ بنت حیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ، ان پر آپ کا یہ جملہ بڑا شاق گزرا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ بدگمانی نہ ڈال دے۔ اب یہ شوہر جو ہیں یہ ازواج کو چھوڑنے صرف تب جا سکتے ہیں جب ان کا محرم ان کے ساتھ موجود نہ ہو، کوئی جانوروں کا، کافروں کا، لشکر کشی کا، کسی ایسی چیز کا خطرہ ہو کہ اس کی ازواج کو پہنچ سکتا ہے تو وہ پھر اس صورت میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی حدیث کے تحت جو ہیں آپ جنازہ پڑھنے بھی جا سکتے ہیں، لیکن صرف جنازہ پڑھنے، کسی کی بات وغیرہ کرنے نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ جنازہ آپ وہیں پہ پڑھوائیں جو بھی عزیز یا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا اسی مسجد میں جہاں پہ اعتکاف کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سے اعتکاف میں مریض کی عیادت کو نہیں جا سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں اعتکاف میں ہوتی تو قضائے حاجت کے لیے گھر میں داخل ہوتی۔ اب یہ مسجد کے ساتھ ہی کیونکہ ان کا تھوڑا سا ہی فاصلہ تھا، ٹھیک ہے، جہاں پہ انہوں نے خیمہ لگایا ہوتا تھا، تو قضائے حاجت مسجدوں میں تب نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ گھر میں داخل ہوتی۔ اس میں کوئی بیمار ہوتا تو میں بس گزرتے گزرتے اس کا حال پوچھ لیتی۔ اب اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بیٹھ کے حال چال نہیں پوچھنا، کھڑے ہو کے حال چال نہیں پوچھنا، اگر کوئی آپ کو کوئی مل گیا ہے قضائے حاجت تک، مثال کے طور پہ مسجد کے احاطے سے باہر اگر واش روم ہے تو آپ وہاں سے نکل کے اگر واش روم تک جا رہے ہو تو کوئی مل گیا تو آپ کھڑے ہو کے حال چال اور دنیا کی باتیں نہیں کرنے لگ جاؤ گے، آپ چلتے چلتے حال چال پوچھو گے، واش روم جاؤ گے چلتے چلتے اس چیز کا، آپ واپس چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ چیز پتہ لگ گئی کہ اس ٹائم مریض کی آپ ذمہ داری نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس سے اگلی بھی اس میں امرہ بنت عبد الرحمن رحمۃ اللہ روایت کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب اعتکاف کرتی تو وہ مریض کی ذمہ داری نہیں کرتی تھیں مگر اس حال میں کہ وہ چل رہی ہوتی تھیں، یعنی کہ صرف حال چال پوچھتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ جب کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھے تو اسے چاہیے کہ جمعے کی نماز میں حاضر ہو۔ اب یہ جمعے کی نماز میں کیوں کہا گیا حاضر ہو؟ کیونکہ ہر مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، مسجدیں ڈیفرنٹ ہوتی تھیں، کچھ مسجدوں میں صرف فرض نمازیں پڑھائی جاتی تھی، جمعے کے لیے ایک مخصوص مسجد مقرر کر دی جاتی تھی، صرف وہاں پہ جمعہ پڑھایا جاتا تھا،
ٹھیک ہے، تو وہ صرف اس مسجد سے اس مسجد تک جا سکتا ہے۔ اسی طرح مریض کی عیادت کرے، کوئی مریض آ گیا ہے تو اس کا حال چال پوچھ لے، ٹھیک ہے، اس کے پاس چل کر آ گیا یا مسجد سے اس کی حاجت یعنی کہ جہاں پہ واش روم کرنے جاتے ہیں وہاں تک کوئی آ گیا تو اس کی عیادت کر سکتا ہے۔ جنازے میں شریک ہو، کھڑے کھڑے اپنے گھر والوں کے پاس آئے اور ضروریات پوری کر لے، یعنی کہ ظاہری بات ہے کوئی اگر ان کے گھر میں ایسی چیزیں کوئی ایسے شخص نہیں ہے جو ان کو گھریلو چیزیں پہنچا سکیں، ٹھیک ہے، تو وہ مجبوری کے تحت کپڑے یا اس طرح کی چیزیں اگر اس کے پاس موجود نہیں ہیں تو وہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ کے اعتکاف کرنے والے صحیح معتکف شمار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ہر اس چیز سے اجتناب کرے جس سے معتکف کو پرہیز کرنا پڑتا ہے، یعنی مریض کی عیادت سے، جنازوں میں نماز ادا کرنے سے، گھروں میں داخل ہونے سے پرہیز کرے سوائے حاجت انسانی کی۔ اب اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تب بعد میں جب مسجدیں بن گئیں تو پھر کہا گیا کہ اب جو مریض کی عیادت جو ہے وہ رستوں میں جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں عیادت کرنے، ٹھیک ہے، یا خود چل پڑتے ہیں کہ ہم مریضوں کی عیادت کراتے ہیں گھروں میں جا کے، یا جنازے پڑھنے دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں، دوسری جگہوں پہ دور دور چلے جاتے ہیں، مسجد چھوڑ جاتے ہیں، اور گھروں میں داخل صرف تب ہو سکتے ہیں جب سوائے حاجت انسانی کے لیے، یعنی کہ انسانی ضروریت کے تحت صرف آپ جا سکتے ہیں ورنہ نہیں جا سکتے۔ وہ ضرورت کیا ہے کہ واش روم وغیرہ کرنا، قضاء حاجت کے لیے صرف جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی ریزن نہیں ملتی جن کی وجہ سے ان کو گھر کو جانا پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور کے اندر جو ہے آپ کے پاس موبائل فونز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ وہ اپنے پاس رکھیں، فون کر کے گھر سے کھانے کو منگانا ہے، کپڑے منگانے ہیں، کوئی انسانی ضروریات ہے وہ آپ منگا سکتے ہیں۔ مسجدوں میں باقاعدہ اہتمام ہے۔ عورتوں کے لیے ہدایت یہ ہے کہ عورتیں جہاں پہ بھی اعتکاف کریں، کسی بھی مسجد میں کریں، تو وہ جو ہے پریفر یہی کریں کہ وہاں پہ قرآن و حدیث کے مطابق ہر چیز بتائی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، اچھے لیکچرز دیے جا رہے ہوں اور خود قرآن ترجمے سے پڑھیں، اور دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ چیز وہاں پہ اپنی پرائیویسی کا لازمی خیال رکھیں، اپنا جو ابایا اور یہ سب چیزوں کا لازمی خیال رکھیں، واش رومز اور جو فیمیلز ہیں کیمرے کا ایشو، یہ سب چیزوں کا لازمی خیال کریں کہ کیمروں اور ایسے فتنوں سے بچیں کہ کل کو آپ کو جو ہے ان چیزوں کی وجہ سے کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے، کیونکہ کیمرے جو ہیں وہ آپ کے مررز کے بیک سائڈس پہ بھی آنے لگ گئے ہیں، کیمرے جو ہیں وہ لائٹس کے اندر بھی آنے لگ گئے ہیں، اس طرح کے بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں فیمیل کی تصویروں کے، پرائیویٹ تصویروں کے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنی سیفٹی پوری کی پوری سیفٹی کر کے پھر جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔